اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعدیہ سہیل۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے کا بہت بہت مبارک ہو، بابرکت رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اور قرآن پاک اس مہینے میں اتارا گیا، اس لیے اس مہینے میں قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت بے انتہا ہے۔ ذکر و اذکار کا جو فضیلت ہے اور اس کا جو ثواب ہے، اس کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ بھلا کر اللہ کی عبادت میں دن گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت ہی بھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اجر عظیم دیتے ہیں۔ میری غیر حاضری کی وجہ بھی آپ سب کو پتہ ہوگی، اور آج میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد پہلی بار پروگرام ریکارڈ کر رہی ہوں۔ بیچ میں گیپ کی وجہ میری والدہ صاحبہ کا انتقال تھا، اور میں سب سے زیادہ آپ سب لوگوں کی اس بات پہ مشکور ہوں کہ آپ نے اس غم کے دکھ کے اس لمحے میں آپ لوگوں نے مجھے بہت ساتھ دیا، بہت مجھے پیغامات وصول ہوئے، بہت زیادہ مجھے لوگوں نے امی کا افسوس کیا، اور ان کو یہ دعائے خیر کی اور ان کو دعاؤں میں شامل رکھا کی تائید کی۔ میرے والدین کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ بے شک موت برحق ہے اور سب نے جانا ہے، لیکن کسی بھی عمر کے حصے میں ابھی میں خود ماشاءاللہ نانی دادی دونوں بن چکی ہوں، لیکن پیرنٹس کی کمی شاید انسان کو ساری زندگی ہوتی ہے، اور کبھی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے والدین جائیں، یا ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ گھر خالی ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ایک لڑکی کے لیے، بینگ اے وومن اور بینگ اے ایک بیٹی، یہ جو ایک میکے کا گھر ہوتا ہے جس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، والدین کی وجہ سے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب وہ بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، آپس میں اتفاق محبت پیار رکھے کہ وہ آپس میں ملیں۔ اور میں بہت خوش نصیب ہوں اس لحاظ سے کہ میرے بہن بھائی ہم سب میں بہت پیار ہے، اتفاق ہے، اور ہم بہت ایک دوسرے کے ساتھ محبت احترام کا رشتہ ہے۔ بھائی مجھ سے صرف ایک ہی بہن بڑی ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں، تو وہ بہت ہی محبت اور عقیدت دیتے ہیں، اور والدین نے دونوں نے جاتے وقت جو ہے کہہ کے گئے کہ یہ باپ کی جگہ ہے اور یہ ماں کی جگہ ہے، اور اللہ نے مجھے یہ سعادت بھی دی کہ میرے دونوں والدین میرے گھر سے رخصت ہوئے، اور یہ میرے بہن بھائیوں کے لیے میں اس کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز کے لیے مجھے منتخب کیا، اس فرض کے لیے ہم سب نے مل کر یہاں میرے گھر سے ابو بھی رخصت ہوئے اور امی بھی۔ بہرحال اب دعائیں سب کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین سلامت رکھے، ان کا سایہ قائم رکھے، اور جو دنیا میں چلے گئے ہمیں ان کو یہ دعائیں ہی جو واحد ذریعہ ہے، اور ہمارے نیک اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جن لوگوں کے اللہ نے والدین کو عمر دی ہے، حیات ہے، آپ کی زندگی میں موجود ہے، ان کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ الحمدللہ میں خود حق تو کبھی پیرنٹس کا ادا نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں سمجھتی ہوں ہم سب بہن بھائیوں نے مل کر حسب توفیق خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو محبت کر کے ان کی خدمت اور کر کے، اور جتنی ہو سکا ہے کہ کوشش کی ہے۔ کوئی کمی پیشی اگر ہم سے رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس چیز کے لیے معاف فرمائے، اور ہمارے والدین بھی، لیکن یہ جنت ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 بار آپ نے فرمایا، بدبخت ہے وہ، بدبخت ہے وہ، بدبخت ہے وہ کہ جس کو زندگی میں والدین اپنی زندگی میں حیات ملیں اور وہ جنت نہ حاصل کر سکیں۔ جنت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے والدین کی خدمت، ان کو راضی رکھنا،
اور ماں باپ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، آپ کی ایک محبت بری نظر سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گی، یہ زخم تو ابھی ساری زندگی نہیں بھرے گا، آخری دم تک والدین کی کمی۔ اور مجھے یاد ہے میرے ابو ماشاءاللہ 80+ ہو کے ان کا انتقال ہوا، لیکن اس عمر میں بھی ابو رات میں اکثر کبھی ایک دم روتے تھے، جبکہ میرے والد صاحب بہت دلیر اور مضبوط انسان تھے۔ میں کہ ابو کیا ہوا، آپ کو آنکھوں میں آنسو کیوں، آپ کیوں اس طرح؟ کہ یار ماں یاد آ رہی ہے۔ ایک اس عمر کے حصے میں بھی ان کو، جبکہ انہوں نے اپنی 3 نسلیں آگے دیکھ لی تھی، ماں نہیں بھولتی تھی۔ تو بس یہ تعلق ہی ایسا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں ایسا کون ہوگا جو ماں باپ کی اہمیت یا ان کی محبت کو نہ سمجھ پائے۔ اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا شکریہ، آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس مبارک مہینے میں آپ جب عبادات کرتے ہیں تو آپ تمام اہل اسلام جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائیں کریں، اور جب دعا سب کے لیے کریں تو میرے والدین کے لیے بھی کریں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آج دوسرا روزے کا، اب صبح انشاءاللہ دوسرا روزہ ہوگا۔ آج کا پہلا روزہ گزر گیا خیر و عافیت سے، بہت اچھے طریقے سے، اللہ نے موسم بھی بڑا اچھا دیا ہے، ٹھنڈے روزے ہیں۔ دوسرے روزے کے لیے ایک عمل بتاتی جاؤں آپ کو، کہ یہ عمل کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے ہیں، کام ہے، صحت ہے، گھریلو حالات ہے، مالی حالات ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دروازے رزق کے بند ہیں، اور تمام معاملات، ان تمام معاملات کے حل کے لیے کہ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں، آپ کے لیے صحت یابی ہو، تو اس کے لیے آپ نے سورہ نصر آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد 17 بار اور مغرب کے بعد 19 بار۔ یہ عمل ایک ہی بار کرنا ہے آپ نے، کل سیکنڈ روزے والے دن، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی جو بھی مسئلہ ہے، جس مسئلے میں بھی رکاوٹ ہے، کاروبار رکا ہے، ذاتی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، تعلیم میں ہے، آگے کیریئر میں ہے، صحت کے معاملے میں پریشانی ہے، گھریلو لائف میں پریشانی ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کریں کل روزے۔ ایک عصر کے بعد 17 بار سورہ نصر اور مغرب کے بعد 19 بار اب لو آخر درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو اپنی مقصد میں کامیابی ہوگی۔ بہت شکریہ۔